وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ شب احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق ممکنہ لیلۃ القدر میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں یہ ملتا ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اور اکثر فقہائے کرام، اولیاء کاملین اور بزرگوں کا رجحان لیلۃ القدر کے متعلق اس رات ہی کی طرف گیا ہے، وہ 27ویں شب ہی ہو سکتی ہے، زیادہ غالب گمان یہ ہے۔ اور ہم لیلۃ القدر کو، شب قدر کو اس لیے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات جو بھی مومن بندہ ایمان کے ساتھ کھڑا ہوا اپنے رب تعالیٰ کے حضور، رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا، توبہ و استغفار کیا، تو حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس لیے لیلۃ القدر کی جستجو میں ہر مومن رہتا ہے کہ اس رات کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنا ہے، اس میں میرا بھی نام شامل ہو جائے تو پچھلے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں عطا فرمائے اور سابقہ خطا اور گناہوں کو مولا معاف فرمائے۔ میں تمام مومنین سے یہی کہوں گا کہ یہ رات جس کے متعلق قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک شب قدر جو ہے، ایک لیلۃ القدر، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کئی سالوں میں ہو جائیں گے، جب آپ اس کو ترتیب دیں گے 1000 مہینے تو کتنے سال بن جائیں گے۔ تو یہ اتنے سالوں سے بہتر ایک رات ہے، یوں سمجھ لو پوری زندگی عبادت کرنا ہے ایک طرف، اور لیلۃ القدر کی اس مقدس گھڑی میں عبادت کرنا ہے ایک طرف۔ اس لیے اس رات کو ضائع ہونے نہ دیں۔ جو لوگ اس رات کو عیش و عشرت میں اور ادھر ادھر بیٹھ کر کے یا پھر گھومنے پھرنے میں، بائک رائیڈنگ میں اور لوگوں کے تماشے دیکھنے میں جو گزارتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑے حرمہ نصیب ہیں۔ انہوں نے اپنی قسمت میں ملی ہوئی اس رات کو اپنے ہاتھوں ضائع کیا، ہلاک کیا۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو رمضان کو پایا مگر اس کی قدر نہیں کیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی ہے، تو ایسا بندہ تو ہلاک ہونا ہی ہے، ایسے کو تو برباد ہونا ہی ہے جو رمضان پایا لیکن اس کی قدر نہیں کر سکا۔ تو میرے عزیزو، میں تمام نوجوانوں سے یہی کہوں گا، تمہارے لیے کھیلنے کودنے اور دوسرے کاموں کے لیے اور بھی بہت سارے اوقات ہیں، لیکن اس پاکیزہ وقت کو اس طرح ضائع نہ کرو۔ اور جو دیکھنے میں ملتا ہے، اس رات کو لوگ دوست احباب کے ساتھ نکل پڑتے ہیں، چلو عیش و عشرت کرنا ہے، کچھ گھومنا ہے پھرنا ہے، لوگوں کو پریشان کرنا ہے۔ اب تو حالات لاک ڈاؤن کے ہیں، باہر اگرچہ جانے نہ ملے مگر اپنے نوجوان بچے اپنے ہی محلے میں لوگوں کو، پولیس کو پریشان کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو کیا یہ رات اس طرح کے عیاشیوں کے لیے آتی ہے؟ کیا تم اس کو اوروں کی طرح، غیروں کی طرح سمجھتے ہو کہ انٹرٹینمنٹ کی ایک رات ہے، دوسروں کے تہواروں کی طرح رقص کرنا، ناچنا، شراب پینا، معاذ اللہ؟ یہ وہ رات ہے جو تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کرنے کی بشارت لے کر کے آ رہی ہے۔ تم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، تم میں سے کسی کو یہ بات خبر نہیں ہے، kسی کو معلوم نہیں ہے کہ اگلا رمضان تمہاری زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، نہیں معلوم ہے۔
یہاں تو لاشیں اس طرح سے دیکھنے کو مل رہی ہیں، روزانہ موت کی خبریں اس طرح عام ہو چکی ہیں۔ تو آپ اندازہ کرو کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا کیا ہے تو یہی سوچ کر کے کہ آپ عبادت کرو کہ شاید میری زندگی کی آخری رات ہوگی، یہ لیلۃ القدر شاید میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گی۔ جب یہ تصور تمہارے اندر آئے گا تو انشاءاللہ عبادت کا ایک ذوق بھی بڑھ جائے گا، لطف بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے مانگو گے بھی۔ اس طرح سے مانگو کہ مولا اگر یہ میری زندگی کی آخری شب قدر ہے تو اس رات کو بخشے بغیر مجھے اپنی جگہ سے نہ اٹھا، میرا نام بخشے وہ میں شمار فرما۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور جب واپس ہونے لگے تو خانہ کعبہ کے پاس آپ نے یوں دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اگر یہ میری آخری زیارت ہے خانہ کعبہ کے پاس تو پھر یہاں سے مولا ہم سب کی مغفرت کے بغیر ہمیں باہر نہ فرما۔ تو اس طرح سے آپ اس رات کو بھی یہ سمجھ کر کے دعا کریں کہ اگر میری زندگی میں اور دوبارہ رمضان آنا نہیں ہے یا لیلۃ القدر آنے کا ہماری زندگی میں کوئی نصیبہ نہیں ہے تو مولا اس رات کو ہی ہمیں معاف فرما دے اور اس کے بعد والی زندگی کو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ یہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں میرے عزیزوں عبادتوں کا اہتمام کریں، عورتیں اپنے گھروں میں بچوں کو بھی لے کر بچیوں کو بھی لے کر بیٹھیں۔ صرف جاگنا اصل مسئلہ نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگنا چاہیے، جاگنے کا مطلب موبائل لے کر بیٹھ کر کے جاگنا، یہ فضیلت کی بات ہے۔ جاگنا اس کے لیے افضل ہے جو اپنے آنکھیں قرآن کی تلاوت میں لگا چکا ہو یا اپنے جسم کو رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف کر چکا ہو۔ اور اگر خالی جاگنا اور غیبت کرنا، چغلی کرنا یا واہیات دیکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے سو جانا اس آدمی کا، وہ سو جائے گا تو کچھ گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو یہ محض گناہ کرنے کے لیے جاگنا یہ افضل نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نیکی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں خصوصیت کے ساتھ اس لیلۃ القدر میں آپ تمام کے سامنے حاضر آیا ہوں ایک درد دل لے کر کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو حالات آج پیش آ رہے ہیں یہ نئی بات تو نہیں ہے، پچھلے 70 سالوں سے وہ اس ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن اب حد ہو گئی ہے مسلمانوں۔ مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس داخل ہو کر اپنے جوتوں سمیت اور گولیوں سے مسلمانوں کو نشانہ بنانا، باضابطہ ہمیں وہاں کی جو خبریں آ رہی ہیں لوگ نماز میں مشغول ہیں، دعاؤں میں مشغول ہیں۔ کل بڑی رات تھی وہاں پر، کل لیلۃ القدر تھی، شب قدر کے لیے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، وہ پیچھے آمین کہنے کے لیے آ بھی جاتی ہیں۔ ان سب کو ان ظالموں نے نشانہ بنایا ہے۔ مسجد اقصیٰ خون میں نہا رہی ہے، قبلہ اول ہمارا، بیت المقدس ہمارا، آج وہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اب مجھے یہاں پر بات صرف اتنی کرنی ہے کہ وہ کہاں گئے سیکولر کے بھوت، وہ کہاں گئے جو انصاف اور امن و امان کی بات کرنے والے، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، کیا ان کے منہ میں گھی لگ گیا ہے؟ کیا ہے آج ان مسلمانوں کے خلاف جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اسرائیلیوں کی طرف سے، اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے میرے عزیزو؟ آپ سمجھو پوری دنیا ایک طرفہ دہشت گردی کے لیبل کو صرف مسلمانوں پر چسپاں کرنا چاہتی ہے۔ ورلڈ کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے یہ اسرائیلی حکومت کے انڈر میں اس طرح کی جو سازشیں ہو رہی ہیں۔ آپ سوچیں کسی بھی مذہب کے، کسی بھی دھرم کے لوگ جب عبادت میں ہوتے ہیں تو گویا کہ وہ دنیا سے کنارہ ہو کر اپنے اپنے خدا کے پاس جا رہے ہیں، یہی تو ان کا تصور ہوتا ہے۔ عبادتوں کے وقت کسی کو گولیوں کا نشانہ بنانا اور صفوں کو درہم برہم کرنا اور بچوں پر بھی گن تان لینا اور وہاں کے نوجوانوں کے سر پر جوتیاں رکھ کر کے کھڑے ہو جانا، عورتوں کے دوپٹے کھینچ لینا، یہ ہے ایک چہرہ اسرائیل کا جس کو دنیا بتانا نہیں چاہتی۔ اور وہ سب حد پار کر کے بھی امن کے مسیحا ہیں اور دہشت گرد ہم ہیں۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا،
ہم آہ بھی کہتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ میرے عزیزو، اب یہ وقت قیامت کے قریب کا ہے۔ آپ دیکھو کہ تمہارا مسیحا ہے کون تمہارے لیے آواز اٹھانے والا ہے۔ تقریباً 57 ممالک اسلامی نام سے جانے جاتے ہیں، ان میں کا کوئی لیڈر سوائے ترکی یا کچھ لوگوں کے؟ یہ سارے اپنے عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ فلسطین کے بچوں کو ایک لقمہ کھانا دینے کے لیے بھی سعودی عرب کی حکومت تیار نہیں، امارات تیار نہیں۔ یہ تو اسرائیل کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ معاہدے کرنے چلے ہیں، اپنی پراپرٹیاں اور اپنے ایئرپورٹ ان کو گروی دینے کے لیے چلے ہیں۔ سمجھنے کی آج ضرورت ہے، جہاں اسلامی ملک ہم سمجھ رہے ہیں، سعودی ہو یا امارات ہو یا بحرین ہو یا قطر ہو، یہ تمام ممالک، ان سب کی نہ جانے کون سی مجبوریاں ہیں، یا ان کے گھروں میں کون سے یہودی آ کر داخل ہو چکے ہیں، یہ واللہ اعلم، کہ نہ سیریا کے مارے جانے والے